السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ
واتقى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فللہ العزت جمیعا
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تھوڑا جا ماسٹر کھول دے. ماسٹر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. پہلی آیت کریمہ سورہ فاطر اور دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کی آپ کے گوش گزار کی ہے. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح صحیح کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو اور بزرگوں، آج میں جس مسئلے پہ، جس موضوع پہ چند گزارشات اور معروضات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ عزت ملے گی مگر کیسے؟ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب سے زیادہ معزز عزت والا بنا دے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کون سے اعمال کرنے سے، کون سے کام کرنے سے ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں مل سکتی ہیں؟ تو میرے بھائی، ہر مسلمان اور ہر انسان یہ تین چیزوں سے محبت کرتا ہے. نمبر ایک مال، نمبر دو اولاد اور نمبر تین عزت. اور عزت جو ہے ان کو باقی دو چیزوں پہ فوقیت حاصل ہے، کیونکہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے مال، اپنی اولاد کی قربانی کرنے سے بھی، دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ کسی طرح معاشرے کے اندر میں معزز بن جاؤں، عزت والا بن جاؤں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تو اللہ کی توفیق سے
آج میں یہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے، معزز کون ہے، اور عزت جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی عزت کریں، اس کی بات کا احترام کریں، اور جو آدمی یہ چیزیں حاصل کر لے اسے معزز کہا جاتا ہے، کہ لوگ اس کی بات کا احترام کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم دنیا کے اندر معزز بن گئے، عزت والے بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آخرت میں بھی عزت مل گئی تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اور عزت کے لیے کوئی کسی جگہ دھکے کھا رہا ہے، ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہے، کوئی اہل حکومت کے چکر لگا رہا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، میں معاشرے میں معزز بن جاؤں۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے بھی پوچھیں کہ عزت والا کون ہے، احترام والا کون ہے، معزز کون ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بڑے عزت کے طریقے بتلا دیے، اللہ نے بڑے پیارے انداز میں عزت کے متلاشیوں کو، عزت کی دوڑ لگانے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ میں نے اپنے بندوں کو عزت اور تکریم عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو عزت کا متلاشی ہے، جو عزت چاہتا ہے، وہ سن لے کہ سب عزتوں کا مالک اگر ہے تو وہ اللہ تعالی ہے۔ زمین و آسمان اور آخرت کا مالک اگر ہے تو وہ اللہ تعالی ہے، اور ہماری آپ کی عزت کا بھی مالک اگر ہے تو وہ اللہ تعالی ہے۔ ساری کی ساری جو عزت ہے وہ اگر ہمیں ملے گی تو صرف اللہ کے در سے ملے گی، کسی اور در سے نہیں ملے گی، اور تمام عزتیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ اور آؤ میرے بھائیو، عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گر جایا کرو، گر گڑایا کرو، صرف اللہ سے عزتیں مانگا کرو۔ اور ہمیں اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے،
اگر کوئی دنیا دار ہے تو اس کو اپنی عزت کی بڑی فکر ہے، اگر کوئی مولوی ہے تو اس کو اپنی عزت کی بڑی فکر ہے، اگر میرے بھائیوں کوئی MNA MPA ہے تو اس کو بھی اپنی عزت کی بڑی فکر ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، تمہیں اپنی عزتوں کی تو بڑی فکر ہے، کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ تم نے اس اللہ کی بھی عزت کی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں یہ 6-5 فٹا جسم عطا کیا، کہ ہم نے کبھی اس کی عزت بھی کی ہے یا نہیں کی؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کی عزت کا خیال کرتے، اگر اللہ کی عزت کو بجا لاتے، تو رب تعالیٰ کبھی بھی اپنے قرآن کے اندر یہ شکوہ نہ کرتے، یہ گلہ نہ کرتے۔ آؤ نا سورہ زمر نکل آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جیسے میری عزت کرنے کا حق تھا تم نے میری عزت نہیں کی ہے، اور میری عزت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سجدے کرتے تو میرے آگے کرتے، رکوع کرتے تو میرے آگے کرتے، قیام کرتے تو میرے لیے کرتے۔ تم نے میرا احترام نہ کیا، تم نے میری عزت کو جگہ جگہ پہ نیلام کرنے کی کوشش کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور فرمایا تمہیں میری تکریم کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں میری تکریم عزت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں، اللہ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارا جہان چھوڑ کر کے اپنے اللہ کا وفادار بن جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی عزت کرنا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا دار مالدار ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ او عزت کے متلاشیوں، تمہیں در در دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ او عزت کے متلاشیوں، تمہیں جو ہے وہ اہل حکومت کے گرد چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ او عزت کے متلاشیوں، تمہیں سرمایہ دار لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یاد کر لو اگر تم عزت چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حکموں کی اتباع کر لو، میرے حکموں کی تابعداری کر لو، میں تمہیں آخرت میں بھی عزتیں دے دوں گا اور میں دنیا کے اندر بھی تمہیں معزز بنا دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی تابعداری کرنی ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہے قُلِ اللہم مالک الملک تُعْتِی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر۔ او میرے بندو، میری نافرمانیاں کر کے عزتیں تلاش کرتے ہو، اور نمازیں ترک کر کے تم عزتیں تلاش کرتے ہو، قرآن سے روح گردانی کر کے تم عزتیں تلاش کرتے ہو، رب رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اور کہتے ہو مجھے عزتیں مل جائیں، مجھے احترام مل جائے، مجھے وقار مل جائے۔ یاد رکھ لیجئے، ذلت اور عزت کے اختیارات کا مالک جو ہے وہ عرش معلی پہ رب تعالی موجود ہے۔ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عزتیں عطا کر دے، ساری کائنات مل کے بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ساری کائنات ایکا کر لے، اس کو میرے بھائیو عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ عزت ہر قسم کی، تکریم ہر قسم کا دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، کسی مالدار کے پاس نہیں ہے، بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، صدر وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے۔ عزت جو ہے وہ ملے گی تو اللہ کے در سے ملے گی، اللہ کے آگے جھکنا بندے تیرا کام ہوگا، اور عزتوں سے سرفراز کر دینا آسمانوں کے رب کا کام ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں او عزت آخرت کی دنیا کی چاہتے ہو، آجو میرے در پہ آ جاؤ۔ جو اللہ کی حیا کرتا ہے، جو اللہ کی قدر کرتا ہے، آسمانوں کا رب اس کی بھی قدریں کرتے ہیں۔ آج ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیے۔ ہمارے ہاں معزز وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا بیٹا یورپ چلا جائے، جس کا گھر بیٹا امریکہ چلا جائے، اور جس کا گھر والا دور دراز کے یورپ کے علاقوں میں جا کر کے ڈالر ریال کمانے شروع کر دے، گاڑیاں بنگلے آ جائیں، بینک بیلنس آ جائے، ہمارے معاشرے کی نظر میں وہ بڑا معزز بن جاتا ہے۔ لیکن نانا میرے بھائیوں، ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں عزت کا معیار جو ہے یہ انگریز کی غلامی کو قرار دے دیا۔ ہم نے عزت کا معیار دنیا داری کو قرار دے دیا، ہم نے عزت کا معیار روپے پیسے کو ہم نے قرار دے دیا کہ ہمارے نزدیک معزز وہ ہے جس کے پاس مہنگی گاڑی، نوکر چاکر، محلات، گاڑیاں ہو، بنگلے ہو، پیسہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا معزز ہے۔ یہ ہم نے عزت اختیار کرنے کا، حاصل کرنے کا غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اس لیے جب مسلمانوں نے مکے کے اندر کافروں کو دیکھا، امیر جو کافر تھے، کہ ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، روپے ہیں، مال ہے، بڑی ان کی عزت اور وقار ہے معاشرے کے اندر، تو کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے نا، انہوں نے ان کافروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کر دی۔ آسمانوں کے رب کو یہ بات گوارا نہ لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، سورہ نساء آیت نمبر 139، اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔
ایبتغون عندهم العزت فللہ العزت جمیعا۔ میرے پیغمبر کے جانی سارو، میرے پیغمبر کے وفادارو، کیا تم ان سے دوستی اور ان سے تعلقات عزت پانے کے لیے قائم کرتے ہو جو کہ اللہ رسول کے دشمن ہے؟ جان لو کہ ساری عزتوں کا مالک اگر ہے تو تمہارا اکیلا اللہ ہے۔ ہر نوجوان اسی کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ اگر میں دوسرے ملک چلا گیا تو میری عزت بن جائے گی، خاندان کے اندر وقار ہو جائے گا، عزت والا بن جاؤں گا، پیسے آ جائیں گے، عزت والا بن جاؤں گا۔ میرے بھائی آج دیکھ لیں، آج کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، کوئی جناب ورلڈ بینک جو ہے اس کے جو افسر ہے ان سے تعلقات کو جو ہے وہ اپنے لیے عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یاد رکھ لو کہ ساری کی ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم ان کافروں کے پاس، ان امریکیوں اسرائیلیوں کے پاس، ان جو یہود و نصارہ کے پاس جا جا کے تم عزتیں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھ لو ساری کی ساری عزت ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایبتغون عندهم العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، ساری عزتیں اگر ہیں تو آسمانوں کے رب کے پاس۔ اس لیے میرے بھائی غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ والے جملے کسا کرتے تھے کہ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو عالم کیوں بناؤں، مولوی کیوں بناؤں، مولویوں کی کون سی عزت ہے، مسیتروں کی کون سا احترام ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں، اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں، اپنے بیٹے کو جناب میں فلسفی ڈاکٹر بناؤں، اپنے بیٹے کو میں سائنسدان بناؤں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا الا ماشاءاللہ کہ میرا بیٹا قاری بنے، قرآن کا حافظ بنے، عالم دین بنے۔ اس لیے مکے کے لوگ جو تھے اللہ کے نبی پہ آوازیں کسا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو تانے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ یونس نازل کر دی، سورہ یونس کے اندر آیت نازل کر دی، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے نبی ان لوگوں کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان لوگوں کی باتوں سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، کیونکہ ساری کی ساری عزت ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو صفوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول نامی منافق رئیس المنافقین یہ بھی موجود ہے، اور اس نے انصاری صحابیوں سے یہ کہا کہ جب تم مدینے جاؤ گے، پہنچو گے تو ہم مہاجرین کا کھانا بند کر دیں گے، ہم ان نبی کریم کے ساتھیوں کو نبی کریم سمیت مدینے سے نکال دیں گے معاذ اللہ۔ جناب اس طرح کی باتیں اس عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کی۔ تو جناب ایک انصاری صحابی نے جب یہ باتیں سنی
تو دوڑتا ہوا جا کے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں بتائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے آقا اس طرح منافق عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی باتیں کی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بلا کے عبداللہ بن ابی کو پوچھا کہ بھائی تم نے یہ باتیں کی ہے؟ تو عبداللہ بن ابی نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی. قسمیں اٹھا کے کہنے لگا میں نے یہ باتیں نہیں کی. منافق جو ہوتا ہے میرے بھائی وہ دونوں گھروں کو راضی رکھتا ہے. جس کو منافق کہتے ہیں وہ دونوں گھروں کو راضی رکھتا ہے. ادھر اس نے باتیں کی کافروں کو راضی کرنے کے لیے, ادھر اللہ کے نبی کے سامنے اب یہ قسمیں اٹھا رہے کہ میں نے باتیں نہیں کی کہ اللہ کے نبی بھی ناراض نہ ہو جائیں, اللہ کے نبی بھی راضی رہیں. دونوں گھروں کو یہ منافق راضی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو جو یہ خبر لے کے آئے تھے, حضرت زید نے جو حضرت عمر کو یہ خبر سنائی تھی, اللہ کے نبی نے حضرت زید کو غلط قرار دے دیا کہ زید تمہاری غلطی ہے. وہ قسمیں اٹھا رہے عبداللہ بن ابی کہ میں نے اس طرح باتیں نہیں کی. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل کرتے ہیں اور دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے تو کبھی بھی اپنے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جھوٹا قرار نہ دیتے. لیکن آپ غیب کا علم نہیں رکھتے. آپ کو اسی علم کا پتہ جو اللہ بذریعہ جبریل آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور اللہ آپ کو بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو غلط قرار دے دیا. زید تم غلط کہہ رہے ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں. عبداللہ بن ابی یہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 نازل کر دی. رب تعالیٰ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. اے میرے پیغمبر ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم مدینے جا کے ان ذلیل نبی کے صحابہ کو اور نبی کو مدینے سے نکال دیں گے. انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. بلکہ یہ یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ ساری کی ساری عزت جو ہے اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. ان منافقین کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. تو میرے بھائی دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ بھی اسی بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے لیے عزت, رسول کے لیے اور تمام مومنوں کو اللہ نے معزز قرار دیا. آؤ میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے کہ عبداللہ بن ابی کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے, جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے, اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ذلیل کہنے کی وجہ سے, آپ کے صحابیوں کے متعلق غلط باتیں کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو اللہ نے قرآن نازل کر کے اس کو ذلیل کر دیا. اور واپسی پہ غزوہ تبوک کی واپسی پہ عبداللہ بن ابی کا مسلمان بیٹا
تلوار لے کے مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو روک لیا، کہنے لگا کہ آج تو ذلیل ہے اور جو پیچھے رسول اللہ آ رہے ہیں وہ عزت والے ہیں، تو نے یہ باتیں کی ہیں جب تلک اللہ کے نبی تجھے اجازت داخل ہونے کی نہیں دیں گے، عبداللہ تجھے گھر مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ عبداللہ بن ابی کو اللہ نے قرآن نازل کر کے ذلیل کر دیا اور بیٹے کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی آؤ، عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، معزز بننے کے لیے میرے بھائیو اہل حکومت کے چکر نہ لگایا کرو، عزتیں تلاش کرنے کے لیے چاپلوسیاں نہ کیا کرو، عزتیں تلاش کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو۔ عزتیں تلاش کرنی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، آؤ اللہ کے در کے منگتے بن جاؤ، اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ، اللہ کے در کے گداگر بن جاؤ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا بندے تو شروع کر دے، اللہ تیری عزتیں دنیا کے کائنات کے کونے کونے تک پھیلا دے گا۔ معزز بننے کے لیے دنیا داری کے معاملات سے کام نہ لیا کرو، عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، رب کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ اس گڑ گڑانے کی وجہ سے عزتوں سے ہمکنار کر دے گا۔ آج ہم حصول عزت کے لیے معاشرے کے اندر معزز بننے کے لیے ہزاروں تکلفات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھی بنگلہ میرا، یہ بھی میرا، فلاں بھی میرا۔ اگر جناب شادی کے اوپر اگر پاس لینڈ کروزر نہیں ہے تو جناب خدار لے کے لینڈ کروزر لے جائے گا، تکلف کرے گا۔ اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، قرض لے کے تکلفات کر کے یہ کھانے کھلائے گا، طرح طرح کی جو ہے وہ آئٹمیں پیش کرے گا، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکلفات کے اندر جو ہے اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے۔ تکلف گاہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو عبیدہ یاد رکھ لے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّا کو اسلام لے کے آئے، اللہ نے اسلام کی عزت سے ہمیں جو ہے معزز بنا دیا۔ اب موزے میں کندھوں پہ رکھوں یا نہ رکھوں، میری عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے بڑھائی ہے، کوئی گڑا نہیں سکتا۔ عزت اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی طریقوں سے گھر کے اندر کھانے کے لیے سالن نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور یہ جناب گاڑیوں پہ چلا پھرتا ہے، یہ جناب لین یہ جو ہے وہ طرح طرح کے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کے مصنوعی جو ہے وہ عزت حاصل کرنے کے لیے تکلفات کی دنیا میں گر کے یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بڑا معزز ہوں، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، لیکن میرے بھائیو یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسا بندہ تکلفات کے اندر پڑھ کے جو عزت حاصل کرتا ہے وہ بالآخر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور آؤ میرے بھائیو، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی رحمت نے فرامین کے اندر بتایا کہ ہم کس طرح عزت حاصل کر سکتے ہیں، عزتیں ہمارا مقدر کیسے بن سکتی ہیں۔ آؤ نا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ
آخرین، اور جو اللہ کے قرآن سے محبت اور پیار کر لیتے ہیں اللہ انہیں ساری دنیا کے اندر عزت والا بنا دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، عزتیں ہمیں چھوڑ گئی۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑا، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ آؤ دنیا جہان کے لوگوں، آؤ جمعہ سننے کے لیے آنے والوں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر عزتوں سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو، پھر اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے جو ہے وہ قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ عزتوں سے ہم کنار کر دے گا۔ غور کیجئے، غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک قبر کے اندر 2 3 صحابیوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفن کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ ان میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا وہ کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جی یہ فلاں قرآن کا زیادہ اچھا پڑھتا تھا، قرآن کا زیادہ علم رکھتا تھا، قرآن کی قرات اچھی کرتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کو اتارتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ عزت تکریم ہے اس کو کہ جس نے قرآن سے لو لگائی، قرآن سے تعلق پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی فوت ہو گیا، آپ نے بڑا لمبا جنازہ پڑھایا۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے جھٹکا کیا جاتا ہے، کسی پہ تان تشنیع نہیں۔ یہ حدیث کا مسئلہ میں صحیح جامعہ، صحیح ترمذی، کتاب الجنائز اس کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی فوت ہوا، جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑا لمبا جنازہ پڑھایا، لمبی صورتیں پڑھی، اور صورتیں بھی اللہ کے نبی نے بڑی لمبی دعائیں کی، اور دعائیں بھی اللہ کے نبی نے رو رو کے کی۔ کتنی قسمت والا وہ صحابی ہوگا کہ جس کا جنازہ امام اعظم، امام کائنات پڑھا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، لمبا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور دعائیں بھی رو رو کے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اسی دوران صحابہ کہتے ہیں، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اسی دوران سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی نے رو رو کے لمبی دعائیں کی، سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے۔ اور میرے بھائیو دیکھیے قرآن پڑھنے والے کو کتنی عزت ملتی ہے۔ نبی کریم نے لالٹین اٹھائی ہوئی ہے، روشنی کرنے والا اعلیٰ لالٹین اٹھائی ہوئی ہے، قبرستان کی طرف اللہ کے نبی روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اس صحابی کو رکھا اور اس کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ رحم اللہ ان کنت لأواہن کانت لأولی القرآن، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو بخش دے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے آپ نے جنازہ پڑھایا، رو رو کے قبر پہ دعائیں کی۔ آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن بڑا پڑھتا تھا، قرآن سے اس کی محبت لگاؤ تھا، اس وجہ سے میں نے رو رو کے اس کے جنازے پہ، اس کی قبر پہ دعائیں کی۔ تو میرے بھائی اس لیے آؤ اگر عزت چاہتے ہو،
تو دنیا کے مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگا کرو، عزت حاصل کرنے کے لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، کسی کی پراپرٹی پہ قبضے نہ کیا کرو، قبضہ مافیا نہ بن جایا کرو، عزت حاصل کرنے کے لیے زنا کاری کو فروغ نہ دیا کرو، عزت حاصل کرنے کے لیے رشوتوں کو لین دین نہ کیا کرو، عزتیں پانے کے لیے مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم نہ کیا کرو۔ اگر عزتیں چاہتے ہو تو کیا کرو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، قرآن کی تلاوتیں کر لو، قرآن پہ عمل کر لو، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں عزتوں سے ہمکنار کر دے گا، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج اللہ والوں اور قرآن والوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، پیسے کی بنا پہ، روپے کی بنا پہ، لیکن اللہ کے نبی عہدے دیا کرتے تھے تو اس کو جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہوتا تھا۔ آج المیہ ہے یہ کہ جتنا بڑا بدکار زانی، جتنا بڑا فراڈیا چور ہوگا، ہم اتنا بڑا اس کو وزیر بنائیں گے، اتنا بڑا مشیر بنائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر قرآن کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے، یہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عہدہ صحابہ کرام دیتے تھے تو سب سے پہلے دیکھتے تھے، چاہے وہ غلام ہوتا، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہوتا، اگر وہ قرآن کا زیادہ عالم ہوتا تو اس کو عہدے سے سرفراز کیا جاتا۔ تو میرے بھائی، عزت ملتی ہے پیسے سے نہیں، عزت ملتی ہے حکومت سے نہیں، صدارت وزارت سے نہیں، عزت ملتی ہے تو اللہ کے قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔ عزت ملتی ہے تو میرے بھائی قرآن سے تعلق پیدا کرنے سے ملتی ہے۔ میں صدقے قرآن دکاری تو، میں صدقے قرآن دکاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دیے، اے آلہ ہے ساری دنیا تو، اوتھے رحمت خدا دی فر فر آوے، او جتھے قرآن ہے پڑھیا جاوے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو عزت حاصل کر لو، عزتوں سے ہمکنار ہو جاؤ، تو پھر نبی رحمت کی بات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن سے کئی قوموں کو نیچے کر دیتا ہے، کئیوں کو بلندیاں دے دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو حصول عزت کے لیے یہ پہلا عمل کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن پہ عمل، قرآن سے محبت۔ اور دوسرا عمل عاجزی انکساری۔ آج کل ہم عزت کے لیے جگڑتے اکڑتے الجھتے نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت جو ہے میرے بھائیو جھگڑوں کے اندر نہیں ہے، لڑنے کے اندر نہیں ہے۔ حقیقی عزت جو ہے وہ اکڑنے کے اندر نہیں، حقیقی عزت ہے تو عاجزی اور انکساری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ما تواضع احد للہ الا
رفعہ اللہ. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، عاجزی کر لیتا ہے، انکساری سے کام لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عزتیں عطا کر دیتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں جناب میں پہلے سلام کیوں لوں، میں پہلے صلح کیوں کروں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں. کوئی صلح کروانے کے لیے آئے تو کہتے ہیں میں نے صلح نہیں کرنی، جاؤ چلے جاؤ. اکڑتے ہیں، تکبر غرور کرتے ہیں. تو ایسے اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، صلح نہ کرنے والے، عاجزی نہ کرنے والے، اس کی عزت نہیں. عزت کس کی ہوتی ہے؟ کہ جو جھک جائے، جو عاجزی اختیار کر لے، انکساری اختیار کر لے. اللہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جھکا، یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے صلح کی، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اس سے سلام لی، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی انانیت کو ختم کر دیا. آسمانوں کا رب کہتا ہے میں نے دلوں کے اندر اس کی عزت ہے، اس کو لوگوں کو عطا کر دی. اللہ عزت سے ہمکنار کر دیتا. تو میرے بھائی، تیسرا عمل حصول عزت کا، عزت حاصل کرنے کا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب میں ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، میں جناب وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، میں عزت والا ہو جاؤں گا. یہ ساری عزتیں عارضی ہیں، یہ دنیا داری کی ہیں، ان کا خاک فائدہ نہیں. اگر دنیا آخرت کی عزتیں چاہتے ہو تو ان اعمال پہ عمل کر لو. تیسرا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، کسی کی تکلیفوں پہ صبر کر لیتا ہے، اس کو معافی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں. ما زاد اللہ عبدن بے عفوٍ الا عزا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں، معاف کر دینے سے ہی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گھرانے کا، خاندان والوں کا. ہم اکڑتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اکڑتے ہیں، بھائیوں کے سامنے اکڑتے ہیں، چچاؤں کے سامنے، تاؤں کے سامنے اکڑتے ہیں، خالوں ماموں کے سامنے اکڑتے ہیں کہ میں نے صلح نہیں کرنی، میں نے یوں نہیں کرنا، میرے مزاج کے خلاف بات ہو گئی. تو یاد رکھ لو، ایسا بندہ کہ جو عاجزی نہیں کرتا، جھکتا نہیں، انکساری اختیار نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا، اپنے دل سے کفر کو ختم نہیں کرتا، اپنے دل سے بغض، حسد، کینے کو ختم نہیں کرتا، کسی کو معافی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دیتے ہیں. معافی کرنے والے بن جاؤ، معافی دینے والے بن جاؤ. اور میرے بھائیوں، ہم معمولی باتوں پہ تعلقات منقطع کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے صلح نہیں کرنی، مجھے مجبور نہ کرو، میں نے معاف نہیں کرنا. لیکن اگر تو نے معاف کر دیا تو برسرے منبر علی وجہ البصیرہ میں یہ کہتا ہوں، اگر تو نے معاف کر دیا کسی کی غلطی کو تو رب تعالیٰ تجھے عزت عطا کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پہ تہمت لگ گئی اور آپ کو پتہ چلا، بڑے پریشان ہوئے. کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے کیونکہ بیٹیوں بہنوں کی عزت جو ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے. پریشان ہو گئے اور آپ کو پتا چلا کہ مستہ بن اساسہ یہ آپ کا رشتہ دار تھا، غریب تھا، اور حضرت ابوبکر اس کی کفالت کرتے تھے، اس کو نان نفقہ دیتے تھے، پیسے دیتے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی تہمت لگانے والوں کا اس نے ساتھ دیا تو آپ نے فوراً جو ہے کہا آج کے بعد اس کا خرچہ بند. اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا.
اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دنیا میں اور آخرت میں عزتوں سے ہم کنار کر دے، تجھے جنتیں عطا کر کے؟ حضرت ابو بکر نے بیٹی پہ تہمت لگانے والوں کا ساتھ دینے والے کو معاف کر دیا، اور ان کی عزت اللہ نے اتنی قائم کر دی کہ دنیا کے اندر قیامت تک جو ہے ابو بکر کی صداقت کا دنیا کے اندر ڈنکا بجتا رہے گا۔ تو یہ عزت، یہ احترام کیوں ملا؟ معاف کر دینے کی وجہ سے۔ آؤ مجمع کے اندر اگر کوئی بائی سے ناراض ہے معاف کر دے، بیٹا باپ سے ناراض ہے معاف کر دے، بیٹا والدہ سے ناراض ہے معافی مانگ لے، بڑا اگر ناراض ہے چھوٹے کو منا لے، چھوٹا ناراض ہے بڑے سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا۔ آؤ حقیقی عزت چاہتے ہو تو معافی دینے والے، معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ جب ہم اس کام پہ عمل کریں گے، معافی دینے والے بن جائیں گے، تو میرے بھائیوں میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی پرچے، کوئی لڑائیاں، کوئی دنگے فساد، کوئی کسی قسم کے جھگڑے نہیں ہوں گے کہ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جی عزت حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو سنہرے اصول بیان فرمائے وہ قیامت تک انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے عزت و عظمت کے روشن چراغ ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جی ہم غلطی، زیادتی، نا انصافی کرنے والے کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ہم ایک مرتبہ معاف کر کے کہتے ہیں جی میں نے معاف کر دیا، مومن بن گیا، جنتی بن گیا۔ آج آپ غور کر کے جائیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا فرمایا درگزر کرنا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی جی کتنی دفعہ ہم گناہ، غلطیاں، ظلم، زیادتیاں معاف کریں؟ تو حدیث کے لفظ ہیں، ابو داؤد کی حدیث کے، آپ نے فرمایا فی کل یوم 70 مرتن، ایک دن کے اندر اگر 70 دفعہ بھی تمہیں کسی کو معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ کبھی ہم نے 7 دفعہ بھی کسی کو معاف کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ہم مسلمان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 70 دفعہ ایک دن میں اگر درگزر کرنا پڑے، معافی دینی پڑے، کسی کی زیادتی پہ معاف کرنا پڑے تو معاف کر دینا، اس کا نام ہے کہ معافی دینا، اس کا نام ہے درگزری کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقی عزت ہے میرے بھائیوں وہ دنیا داری کے اندر نہیں، وہ دین داری کے اندر ہے۔ آخرت کی عزت، دنیا کی عزت جو ہے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے اعمال بتلائے ہیں، جو میں نے طریقہ بتلایا ہے اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی عزتیں ملیں گی۔ ابھی اور بھی بڑی باتیں تھی، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ عزت میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر جو مصلی پہ رات کی تاریکی میں اکیلا کھڑا ہو کے اللہ سے آنسو بہاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، پوری نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا، وتر نہ پڑھے، آج رات کے آخری پہر 2 رکعتیں پڑھ کے وتر پڑھ لے، وہ قیام اللیل کا ثواب لے لے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو قیام اللیل کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ بھائی نذیر صاحب سے، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، وہ پکے نمازی اور عقیدہ توحید رکھنے والے ایک انسان ہے، تو وہ کافی بیمار ہے، ہسپتال کے اندر داخل ہے۔ ان کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ دعا
کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا